ناظرین، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات سامنے آ رہے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اب مختلف قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، پہلے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ یہ ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے۔ ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کرے۔ ایکشن کمیٹی میں 99% لوگ جو ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر کوئی 1-8% لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ایجنڈا اور ہے، ہم ان کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان میں حکومت مسلم لیگ نون کی موجود ہے اور یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ اچھا عمران صاحب، جس طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہے ادھر تو الیکشن کے بعد اب نون لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے، اس پر آپ اپنا کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الٹی گنتی گننے والے جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے، تو اس بارے میں بتائیں، کیا آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، میں رانا صاحب کی اس بات سے تو متفق ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب حکومت بنانے جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کی ہی حکومت بنے گی، لیکن رانا صاحب ابھی جو آپ نے شارٹ چلایا ان کا، اس میں فرما رہے تھے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی میں 99% جو ہیں وہ آپ کے اور ہمارے بھائی ہیں، محب وطن ہیں۔ بالکل، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے ان میں بھی وہ محب وطن ہی ہوں گے، لیکن کیا کریں کہ پہلے یہی وزراء آ کے اسی حکومت کے وزراء آ کے ہمیں سمجھاتے تھے اور اداروں کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ساری دہشت گرد ہیں، غدار ہیں۔ تو پہلے یہ معاملہ دیکھ لیں، رانا صاحب بھی اپنی حکومت سے بھی بات کر لیں، اور جو اس آڑ میں ایک تو یہ کہ ناجائز کسی کے ساتھ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے، اور جو بے گناہ ہیں، جو واقعی محب وطن ہیں، ان کو قومی ادارے میں بالکل شامل کیا جانا چاہیے، ان کے جائز مطالبات بھی ماننے چاہیے، لیکن ایک ایسا پریشر گروپ یا ایک ایسا بلیک میلر گروپ نہیں ہونا چاہیے جو پوری ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے کہا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی وفاق میں اسی تنخواہ پر کام کرے گی، یہ بھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ان کی جانب سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر آصف علی زرداری بھی اس وقت لاہور کے دورے پر ہے، 2 دن کا دورہ ہے۔ اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ کس تناظر میں کیا جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کا شیڈیول دورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا دورہ نہیں ہے کہ وہ اچانک سے ایمرجنسی میں یہاں تشریف لے آئے، یہ پہلے سے طے تھا۔ وہ اپنے یہاں دوستوں سے بھی ملیں گے، اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملیں گے، اور یہاں وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون سے، تو فوری طور پہ مسلم لیگ نون سے کوئی شیڈیول تو نہیں ہے میٹنگ، لیکن سیاستدان ہے، سیاستدان آپس میں مل بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی ملاقات ہو جائے، لیکن فی الحال اس طرح کی کوئی ملاقات طے نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پیپلز پارٹی صدر آصف علی زرداری صاحب ایک بڑے سمجھدار زیرک انسان ہے، اور سیاست کو رموز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستانی سیاست کو انہوں نے اسی دن ثابت کر دیا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ قومی ادارے میں رہنے والے ایک کھلاڑی ہیں۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح کی مرضی بات کریں، لیکن زرداری صاحب کے منہ سے آپ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی۔ پیپلز پارٹی کے پاس دیکھیں صدر مملکت کا عہدہ، پیپلز پارٹی کے پاس چیئرمین سینٹ کا عہدہ، پیپلز پارٹی کے پاس گورنر پنجاب کا عہدہ، پیپلز پارٹی کے پاس گورنر کے پی کا عہدہ، پیپلز پارٹی کے پاس بلوچستان کی حکومت۔ مجھے یہ بتائیں کہ پھر پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے کہ یہ سارے جو عہدے ہیں آئینی وہ چھوڑے؟ اور سہیل وڑائی صاحب جو ہمارے دوست، استاد، بھائی، سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، اب تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، ابھی یہی حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ والی جو حکومت ہے اس پہ دن چاہے مشکل ہوں، آسان ہوں، جو بھی ہے، بظاہر اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے
کیونکہ اس حکومت کی مقبولیت ہو یا نہ ہو قبولیت پوری ہے. ابھی تک قبولیت میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اختلافات جو سامنے آ رہے ہیں عمران صاحب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے, آپ کو لگتا ہے کہ ان اختلافات میں کچھ کمی واقع ہوگی؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ معاملات سنبھال لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جس قسم کی اسٹیٹمنٹس ٹی وی پر دے رہے ہیں. بات ہے, آپ کو کون سے اختلافات نظر؟ یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد تو کچھ اور ہی نظر آ رہی ہیں معاملات. ایسے تھے پہلے دن سے ہی. مجھے یہ بتائیں, پیپلز پارٹی جب بھی کہیں پہ کوئی الیکشن ہارتی ہے تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. اور جب گلگت بلتستان کی بات ہے, میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس آئینی ترمیم منظور کروانی تھی, اس لیے ان کی جولی بڑھ دی گئی. اب وہ ہر جگہ پہ اس طرح کے مزے چاہتے ہیں, تو ایک ٹکٹ میں آپ 2 مزے تو لے سکتے ہیں, 3-4 مزے نہیں لے سکتے. اچھا عمران صاحب, اس پہ بھی کامنٹ لینا آپ کا بڑا ضروری ہے. جس طرح سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس میں چیئرمین نیب کو نیب کی کارکردگی اور کرپشن کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں, اس پر بھی بتائیے گا کہ اندر کی کیا سٹوری ہے. میں کیا بتاؤں, چیئرمین نیب جو ہیں نذیر احمد بٹ صاحب, انہوں نے خود ساری صورتحال بتا دی ہے. انہوں نے اپنی بے بسی کھل کر بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ تک کھولو. وہ معاملہ یہ ہے کہ نیب کے پاس اب کوئی قانون ہی نہیں ہے. نیب نے اگر 50 کروڑ سے کم کرپشن پہ کوئی تحقیقات ہی نہیں کرنی, کوئی کیس ہی نہیں کرنا, تو پھر وہ بیچارے کیا کرے, چری بیچاری کی کرے, ٹھنڈا پانی پی مرے. تو وہ تو کہتے ہیں آپ کریں, میں آپ کو سب کچھ ٹھیک کر دوں گا, لیکن مینڈیٹ تو دیں. وہ ایک جو ہے نا, آپ نے سنا ہے ایک فیمیل ہے, ایک میل ہے اور ایک شی میل ہے. تو ایک شی میل جو ہے نا, ذرا مذاق بات کر رہا ہوں, اس کی ڈیتھ ہو گئی نا, تو فرشتے حساب کرنے آ گئے. تو اس نے کہا حساب دے. انہوں نے کہا پہلے میں نے دسو, میں نے دیتا کہ اسی جرا حساب لین آ گئے. تو نیب کے پاس, نیب نے بڑے, آپ نے دیکھا ہے نیب پہ اعتراضات بھی اٹھتے رہے ہیں. ماضی میں خود بھی اس پلیٹ فارم پہ بھی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں, لیکن اب اس کے دانت جو ہے نا نیب کے, وہ دانت اب وہ تیز نہیں رہے. نیب کے پاس اختیارات تو ہیں, اختیارات نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ چھوٹے اسکینڈل سے زیادہ ان کو بڑے اسکینڈلز پر توجہ دینی چاہیے, جو بڑے کرپشن کے اسکینڈلز ہیں, جس طرح سے نیلم جہلم منصوبہ بھی ہے. دیکھیے پہلے تو ان کے پاس بہت اختیارات تھے, اس کے بعد اختیارات ان کے اب وہ والے نہیں رہے. اچھا, تو کوئی بات نہیں, ان کے پاس جو ہیں اس میں ہی کریں. انہوں نے کوئی پکڑنے. ملک ریاض والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ملک ریاض ایک اکیلے نہیں ہے. چلے ایک ٹیسٹ کیس ہی بنا لیں. بھئی میں کہتا ہوں ملک ریاض صاحب اگر قصوروار ہے تو ان کو سزا دیں, لائیں. دبئی تو لے آ نہیں سکتے. المیہ دیکھیں نا آپ کے, یہ کہتے ہیں اسٹیبلش کہ جی ایک بندہ کرپٹ ہے, اس کو لا کے سزا نہیں دلوا سکتے. تقاضا محکمہ تقاضیاں گلاں. ایشو یہ ہے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ نہ کریں, لیکن جو لوگ ہیں کرپٹ ان کو کٹہرے میں لائیں, ان سے کچھ وصول کریں. عمران خان صاحب نے بھی بڑا شور مچایا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ ہم وہ کریں گے. کسی سے لوٹی ہوئی دولت کا 1 روپیہ واپس نہیں تھا آ سکا. تو یہ المیہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو وائٹ کالر جرائم کرتے ہیں, یہ باتیں تو ساری حکومتیں کرتی ہیں, لیکن ہمیں بطور ایک پاکستانی شہری کے, ایک عام شہری کے, میں تو اس دن ان کی کارکردگی مانوں گا جب یہ واقعی کوئی لٹی ہوئی دولت واپس لائیں. تو ملک ریاض کو واپس لانے میں ناکامی کس کی آپ سمجھتے ہیں؟ پورا نظام کی ناکامی ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ آپ کی ناکامی ہے, میری ناکامی ہے. ہماری کیسے؟ ہماری ایسے کہ جو برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, ذمہ دار تو آخر میں عوام ہی ہے. اور بھائی جو حواس ہیں یا جو ادارے ہیں یا جو سیاستدان ہیں وہ تو معصوم بن کے نکل جاتے ہیں. ایف بی آر کام نہیں کرتا, ٹیکس ہم پہ لگ جاتا ہے. ادارے کام نہیں کرتے, بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. تو اب یہ ملک ریاض صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, اگر کوئی ملزم ہے یا مجرم ہے تو اس کو لانا اداروں نے, میں نے اور آپ نے تو نہیں لانا.